اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابو سفیان جنگ احد سے جب واپس پلٹا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا یا ان کی مت مار دی کہ وہ مکمل فتح پانے کے نہ پا سکے اور وہ واپس ہو گئے۔ اور راستے میں مقام روحہ کے مقام پر انہیں یہ خیال آیا کہ ہم نے نہ تو کوئی آدمی قیدی بنائے، جنگ بدر میں مسلمانوں نے ہمارے 70 قیدی بنائے تھے، اگر ہم مدینہ پہ حملہ کر دیتے تو مدینہ خالی تھا، اس پہ قبضہ کر لیتے اور مال غنیمت بھی لوٹ سکتے تھے۔ تو وہاں جا کر انہیں اب اس بات کا خیال آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ احد کے شہیدوں کو دفن کرنے کے بعد آپ مدینہ میں واپس آئے۔ دوسرے دن آپ کو بھی خیال آیا کہ کہیں ابو سفیان آگے جا کے واپس نہ آ جائے اور مدینے پہ حملہ نہ کرے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ پیچھا کرنا ہے کفار مکہ کا، تو لوگ تیار ہو جائیں۔ تو 70 کے قریب صحابہ اس میں پیچھے جانے کے لیے تیار ہوئے، حالانکہ زخم خوردہ تھے تو وہ پیچھے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اور حمراء الاسد جو مدینے سے 8 میل کے مقام پر ہے، وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان واپس مکہ کی طرف چلا گیا ہے، اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا مدینے پہ حملے کا۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے استجابوا للہ، جواب دیا، لبیک کہا للہ، اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول کے لیے، من بعد اس کے، ما اصابہم، جو پہنچا ان کے۔ استجابوا لفظ جیم با، جواب دیا، لبیک کہا، اور اصابہم سواد و با سے پہنچا ان کو، لگا ان کو، کر کاف رہا، کر زخم، للذین، ان لوگوں کے لیے جو احسنوا، جنہوں نے احسان کیا، جو نیکوکار ہوئے۔ احسن لفظ حاسین نون سے ہے، جنہوں نے احسان کیا، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔ اجر کون سا ہوتا ہے؟ اجرت، جو مزدوری ملنی ہوتی ہے۔ اور عظیم لفظ عظم سے بنا ہے، عظم جسم میں ہڈیوں کو کہتے ہیں، تو ہڈیاں بڑا حصہ ہوتا ہے، تو فعیل ان کے وزن کا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین، ان لوگوں کو جو کالا، جنہوں نے کہا، لہم، ان سے، کالا یقولو کے بعد اگر لام آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ سے کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کالا، کہا، لہم، ان سے، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا، تحقیق جمع ہو گئے، جمع جیم میم عین، جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، پس تم ان سے ڈرو، فخشو خاشین، یا ڈرو ان سے، فزادہم اللہ، پس زیادہ کر دیا ان کا ایمان، اللہ تعالیٰ نے ایمان بڑھا دیا، فزادہ زا الدال، زیادہ ہو گیا ان کا ایمان۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، حاسین با ہوتا ہے، حساب اسی سے لفظ ہوتا ہے، کافی ہے اللہ ہمیں، ہمارے لیے، ونعم الوکیل، ونعم الوکیل، اور واو، اور نعمہ ہوتا اچھا ہے، وکیل، واو کاف لام، وکیل کارساز پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، جب حملہ کرنے کا ارادہ کیا ابو سفیان نے، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال آیا کہ کہیں وہ ابو سفیان واپس آ کر مدینہ پہ حملہ کرنے کی اور کوشش نہ کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو مکہ والوں کا پیچھا کرنا ہے تو لوگ تیار ہو جائے۔ تو لوگ زخم خوردہ تھے۔ حضرت جابر جو تھے، ان کے والد جنگ میں شہید ہو گئے تھے احد کے میں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے والد وہ میرے گھر چھوڑ گئے تھے مجھے کہ تمہاری 7 بہنیں ہیں
ان کے پاس رہو، میں جہاد میں شریک ہوتا ہوں، تو میں اس میں شریک نہ ہو سکا، اب میں جو ہے اس میں شریک ہوں گا۔ اسی طرح جو ہے کچھ لوگ زخم کی وجہ سے، دو بھائی تھے، ایک کی ٹانگ کٹ گئی تھی جو ہے جنگ احد میں، تو جب وہ ایک بھائی واپس جانے کے لیے تیاری کرنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پکار پر، تو وہ دوسرا بھائی جو ہے وہ رونے لگ گیا جس کی ٹانگ کٹ گئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا آج آپ تو شریک ہو سکتے ہیں، میں شریک نہیں ہو سکتا چونکہ میری ٹانگ کٹ گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کو کندھوں پر اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 70 صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ پیچھا کرنے کے لیے آپ نکلے تو وہ بھائی پھر رونے لگا۔ تو اس نے پوچھا بھائی نے پھر آپ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یہاں تک تو لے آئے ہو تو آگے جانا مشکل ہے، تو کس طرح جائیں گے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ لے کر جو ہے اس کو اٹھا کر ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آخر میں اس بھائی نے کہا آپ تھک گئے ہوں گے تو میں تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تو ایک پاؤں سے چلتا جاتا ہوں۔ تو اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ایک پاؤں کے ساتھ جو ہے وہ چلتا جا رہا تھا۔ تو اس طرح زخم خوردہ لوگ جو ہے انہوں نے الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے استجابوا للہ، لبیک کہا جو ہے للہ والرسول، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک جنہوں نے کہا، من بعد اس کے ما اصابہم الکرب، جو ان کو پہنچ چکا تھا کل، حالانکہ زخم ان کو لگ چکے تھے، زخمی تھے لوگ جو ہے، ایک تو شہید ہو گئے تھے بہت سارے لوگ، باقی لوگ جو زخمی تھے، لیکن ان زخموں کے باوجود بھی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ للذین، ان لوگوں کے لیے احسنوا، جنہوں نے احسان کیا، نیکوکار بنے، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے۔ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ الذین، ان لوگوں سے، قال، کہا، لہم، ان سے، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، پس ڈرو ان سے۔ جو ہے ابو سفیان، اور اس نے جو ہے ایک آدمی نعیم بن مسعود جو تھا، اسے کہا کہ جو جا کے مسلمانوں سے جا کر تم جو ہے انہیں خوفزدہ کر دو۔ اور نعیم بن مسعود جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ ابو سفیان نے تو بڑی فوج جمع کر لی ہے اور وہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جب انہوں نے اس نے یہ کہا تو صحابہ نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے جو ہے مدینہ سے ایک آدمی معبد خزائی، وہ جو ہے خزا قبیلے کا تھا، تو وہ جا رہا تھا مکہ کی طرف۔ وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حلیف قبیلے سے تھا، اس نے جا کر ابو سفیان سے کہا کہ اس نے جب دیکھا کہ ابو سفیان تیاری کر رہا ہے، تو وہ چونکہ حلیف تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے جا کر کہا کہ تم کسی غلط فہمی میں ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ اسلام نہیں لایا تھا، لیکن اس نے کہا کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو تیاری کر کے پیچھے سے بہت بڑی فوج لے کر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، میں نے خود دیکھا آ رہے ہیں، ہمراہ الاسد مقام تک وہ پہنچ چکے ہیں، تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو جو ہے بہت لوگ غصے میں ہیں، اور وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلحہ سے بھی لیس آ رہے ہیں تمہارا پیچھا کرنے کے لیے۔ اس سے ابو سفیان جو ہے وہ اس پہ روب طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا، اور پھر اس نے اس میں جو ہے سمجھا کہ بہتری اسی میں ہے کہ مکہ واپس لوٹ چلو، وہ واپس لوٹ گئے۔ اسی کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور جو ادھر سے مکہ والوں کی طرف سے جو نعیم بن مسعود گیا تھا، اس نے ان مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ الذین، ان لوگوں کو جو کالا، جس نے کہا، لہم، ان سے، الناس، لوگ، ان الناس قد جمعوا، بے شک لوگ جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، پس ڈرو ان سے۔ یہ نعیم بن مسعود نے یہ آ کر کہا کہ لوگ جمع ہو گئے ابو سفیان کے ساتھ، اور وہ فوج لے کر مدینہ میں حملہ آور ہونے والا ہے،
تو تم ڈر جاؤ. لیکن اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے کہا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا مسلمانوں کا. وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ جو ہے ونعم الوکیل، وہ بہت اچھا کارساز ہے. اور ادھر سے مدینہ سے جو معبد خزائی جا رہا تھا، اس نے جا کر ابو سفیان کو ڈرا دیا اور کہا کہ محمد تمہارے اوپر حملہ کرنے والے، میں نے خود دیکھا کہ بہت فوج لے کر آ رہے ہیں. اس طرح وہ ڈر گئے اور جنگ نہ ہوئی اور وہ جو ہے مکہ کی طرف چلا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد میں ٹھہرنے کے بعد پھر آپ واپس مدینہ میں واپس آ گئے. اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.